شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ Dear students, I am Nazar Hussain, your teacher for the subject of Social Studies. I hope you will be safe. May Allah protect you from all difficulties. Today I will teach the students of class 7. But before starting my lesson, I will highlight the important point of the day, and that is respect your parents and teachers. Your parents and teachers are blessing of Allah for you. These are people who play an important role for your physical, educational and mental growth. Dear students, اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس اور ٹیچر کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ ہر حال میں اپنے پیرنٹس اور ٹیچر کا احترام کیجیے۔ Introduction of the chapter. We are inshallah learning the chapter number 4 today. The name of the chapter is Mineral and Natural Resources of the Muslim World, and the topic of the day is oil and natural gas. At the end of this chapter, the student will be able to know the importance of the oil and gas. They will be able to know the uses of oil and natural gas. They will be able to know the exports of the Muslim world. Atmospheric condition of the Muslim world. The atmospheric condition of the Muslim world is not fit for the agriculture because of lack of water and lack of fertile land. Dear students, مسلم ممالک کی جو صورتحال آب و ہوا کے لحاظ سے اور پانی و زرخیزی کے لحاظ سے ہے وہ ایگریکلچر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نہ وہاں زیادہ پانی ہے جس کی وجہ سے وہ کراپس وہاں اگا سکیں، اور نہ ہی اتنے کوئی اچھے میدان ہیں جن پہ سرسبزہ موجود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ اس چیز کی طرف دھیان دے رہے ہیں، لیکن وہ جو اریگیشن سسٹم ہے ان کا وہ اب بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ وہاں زیادہ مقدار میں اور زیادہ اچھی فصلیں وہ اگا سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے نیچرل ریسورسز میں بہت اہمیت دی ہے اور نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے۔ Availability of oil and natural gas. Oil and natural gas both are available in these countries. اور یہ دیکھو کہ اتنی مقدار میں آئل اور نیچرل گیس ان ممالک میں ہے کہ یہ ممالک اپنی پیداوار، اپنی ضروریات
پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس آئل اور نیچرل گیسز کے اضافی ذخیرے بھی ہیں، جن کو وہ دوسرے ممالک میں بھیج کے زر مبادلہ کماتے ہیں، اور اس سے جو انہیں رقم حاصل ہوتی ہے وہ دوسری استعمال میں لاتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ مسلم ورلڈ میں جو آئل ہے وہ 1/3 کے ریشو سے ہے۔ اسی طریقے سے نیچرل گیس دنیا کے جو ذخائر ہیں ان کے حساب سے 15% ان لوگوں کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو وسائل دیے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے قدرت کی طرف سے عطیہ ہے۔ یہ ایک تصویر جو پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں ہے، یہ نیچرل گیس چونکہ قدرتی گیس پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور سوئی گیس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سوئی کے مقام سے نکلتی ہے۔ پاکستان میں جو سوئی گیس نکلتی ہے اس کا ایک یہ سامنے کمپریسر کا اسٹیشن نظر آ رہا ہے آپ کو ڈائیگرام میں، اور وہاں اس کو جو ہے اس کے ذریعے گیس کو وہ استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچرل گیس پاکستان میں ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں اتنی گیس نہیں ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں بھیج سکیں، لیکن پھر بھی یہ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے، گھروں میں کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف فیکٹریز میں اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور فیکٹریز چلانے کے لیے بھی نیچرل گیس استعمال ہوتی ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے، یہ چونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اس کو نیچرل گیس کو پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی جب شفٹ کرنا ہو تو اس کے دو مین طریقے جو ہیں وہ ہیں، ایک تو اس کو پائپ لائن کے ذریعے شفٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا بڑے بڑے سلنڈرز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں سوئی گیس کی مقدار وافر مقدار میں ملتی ہے وہاں تو یہ سوئی گیس اسٹیشن CNG اسٹیشن سے حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن جہاں CNG اسٹیشن نہیں ہے وہاں یہ بڑے بڑے جو سلنڈر ہیں ان میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے۔ یوزز آف آئل اینڈ نیچرل گیس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں جتنے بھی آئل اور گیس کے یوزز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تصویروں میں دیے گئے ہیں، جس میں ایروپلین کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایروپلین میں بھی آئل استعمال ہوتا ہے، پھر لوبریکینٹ کے طور پہ مختلف گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ گھروں میں گیس کو ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے اور کوکنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف فیکٹریز میں استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو پینٹس ہیں ان کو بنانے میں استعمال ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے یوزز ہیں، لہٰذا آپ اس کو دیکھیں، بڑے واضح طور پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو جو ہے کنسلٹ کریں اور اضافی چیزیں نوٹ کریں۔ Students, here is an info for you. You might see it. It is from your chapter number 4 from page number 18. اس میں کچھ اضافی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قطر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے قدرتی ذخائر سے نوازا ہے۔ World's top oil producing countries. Here are some Muslim countries where oil is producing. You might see a list from your sheet. First of all, Saudi Arabia, Iran, UAE, Iraq,
Nigeria, Kuwait, Indonesia, Libya, Oman, Bahrain are the Muslim countries where oil is producing in a huge amount. These are the Muslim countries. They can use their oil in their own country, and the remaining amounts they export for their foreign exchange. Here is a list for you which indicate the oil gas producing countries, and the first country is Indonesia, similarly Algeria, Uzbekistan, Saudi Arabia, Iran and Pakistan. These are the Muslim countries where the natural gas is found, and they use it for their own requirement, and some of them export the remaining amounts of the natural gas. Students, we have completed our chapter of the day. Now we are going to revise our lesson in accordance with question along with the answers. The first question is, why are so much Muslim world is not fit for agriculture? इसका मतलब ये हुआ कि ये शुरू में हमने बात की थी कि मुस्लिम कंट्रीज़ में क्रॉप्स क्यों नहीं होती। तो इसकी वजह यही है कि वहाँ चूँकि न तो पानी मकदार मुनासिब मकदार में है और ना ही वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है। तो द आंसर इज़ द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट फिट फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ fertile land. Question number 2. What are the main exports of the Muslim world? ये भी बार बार हमारी बात होती रही है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड के पास चूँकि ज़्यादातर ऑयल एंड नेचुरल गैस ही हैं, लिहाजा वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद इसी को एक्सपोर्ट करते हैं। Then the answer would be the main exports of the Muslim world are oil and natural gas. Students, I am going to award the HW of the day. The first question which I am going to award you for as a homework is question number 1. Write a note on the oil and gas. The second question is consisted of two sub-part of the short question. Part number A. Write two uses of oil and gas. B part is how much natural gas Muslim world produces. Dear students, this is the HW for you, and prepare it in the presence of your parents. Allah Hafiz.